إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليخلق كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم ہر قسم کی تعریف بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے۔ درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ کی اطاعت و اتباع ہم پر فرض کی گئی۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نحل کی ایک آیت تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی نیک کام کرے خواہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں اچھی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بروز قیامت ہم ان کے عمل کا بہت اچھا بدلہ دیں گے جو کچھ کہ وہ کرتے تھے۔ محترم حاضرین، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آدمی کے لیے کوئی ہے تو وہ ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے۔ ایمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے بندے کے لیے۔ ایمان یہ وہ چیز ہے کہ دنیا اور آخرت کا دار و مدار اسی ایمان کے اوپر ہے۔
اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، ایمان کی اہمیت ہی کے پیش نظر انسان کے جنت میں جانے کا سبب ہے اور جہنم سے بچنے کا یہ ذریعہ بھی ہے۔ ایمان یہ وہ دولت ہے، اگر آدمی کا ایمان درست ہو، آدمی کا ایمان پختہ ہو، آدمی اللہ پر کامل طور سے یقین رکھتا ہو، تو یہ دیدار الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم سترون ربکم کما ترون ھذا البدر، کہ لوگوں بروز قیامت تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے آج تم یہ 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، جس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف، کوئی دشواری اور کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں کب واقع ہوگی؟ جب آدمی ایمان کی اہمیت کو جانے گا۔ ایمان یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، تمہارے دلوں میں اللہ نے اس کو پیوست کر دیا ہے، تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی زینت سے منور کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر کو، فسق کو، گناہ کو، نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا ذَكَى مِنْكُمْ أَحَدٌ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر شامل حال نہ ہوتی تو تم میں کا کوئی آدمی کفر سے پاک و صاف نہ ہوتا، پاک و صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں کفر سے پاک و صاف کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ واللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پاک و صاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایمان یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو نواز دیا، آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی قدر کرے۔ آپ دیکھیں، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پڑھیں، ابو لہب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ اس کے مقابلے میں حبشہ کے رہنے والے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ ابو جہل ہے، کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے، چچا ہے، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ اس کے مقابلے میں روم کے رہنے والے حضرت صہیب رومی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ ابو طالب ہیں، کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں طفیل بن عمر دوسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ انسان کو اگر دولت نہ ملے کوئی بات نہیں، عہدہ نہ ملے کوئی بات نہیں، سیم و زر نہ ملے کوئی بات نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایمان ہے۔ جب ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی اہم چیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، تو آدمی کو چاہیے
کہ ہر وقت اپنے ایمان کی فکر کرے. اپنے ایمان کا آدمی ہر وقت جائزہ لے. آدمی اپنے کاروبار کا جائزہ کم از کم سال میں ایک دفعہ لیتا ہے. کوئی آدمی مہینے میں ایک دفعہ لیتا ہے, کوئی آدمی ہفتے میں ایک دفعہ لیتا ہے, کوئی آدمی روزانہ اپنے بزنس کا جائزہ لیتا ہے. ہم میں سے ہر آدمی روزانہ کسی نہ کسی چیز کا جائزہ لیتا ہے. لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے, ایمان ایک ایسی دولت ہے, یہ سال میں ایک دفعہ نہیں بلکہ ہر وقت اور ہر آن اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان کتاب و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. ہمارے ایمان میں کہیں شرک کی آمیزش تو نہیں آ گئی, ہمارے ایمان میں کہیں کفر کی آمیزش تو نہیں آ گئی, ہمارے ایمان میں کہیں باطل افکار و خیالات کی آمیزش تو نہیں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو نمونہ بناتے ہوئے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو ان کا ایمان معتبر ہے, ان کا ایمان اللہ کے پاس قبول ہے. آج انسانیت کا کیا معاملہ ہے؟ آج انسانیت اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے شرک کرتی ہے. اسی کو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. لوگوں کی اکثریت کا یہ حال ہے, انسانیت کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ لوگوں کی اکثریت باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے. ایسے ایمان کا کیا فائدہ جس کے اندر ملاوٹ آ جائے؟ ایسے ایمان کا کیا فائدہ جس کے اندر شرک آ جائے؟ ایسے ایمان کا کیا فائدہ جو اللہ کے ناموں کا انکار کرتا ہو؟ ایسے ایمان کا کیا فائدہ جو اللہ کی صفات کو نہ مانتا ہو؟ ایسے ایمان کا کیا فائدہ جو اللہ کے ناموں کا انکار کرتا ہو؟ اللہ نے صحابہ کرام کو کسوٹی بنایا, اللہ نے صحابہ کرام کو نمونہ بنایا کہ دیکھو تمہارا ایمان اسی وقت معتبر ہوگا جب تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق ہوگا. اور صحابہ کرام کو ایمان کی کتنی فکر تھی, کتنی فکر تھی. حضرت حنظلہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے نافق حنظلہ نافق حنظلہ. حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. یہ کہتے ہوئے نکلے, راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا حنظلہ کیا بات ہے, کیسے تم جو ہے اپنے اوپر نفاق کا دوش دے رہے ہو, کیا بات پیش آ گئی کہ تم اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہو؟ حضرت حنظلہ نے کہا کہ ابوبکر جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں, آپ کی نصیحتیں سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے, دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. جنت و جہنم کا مشاہدہ ہم آنکھوں سے کرتے ہیں, ایسے ہمیں محسوس ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر ہم اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, بیوی بچوں میں مگن ہو جاتے ہیں, وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتی ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نفاق کی علامت تو نہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں معاملہ الگ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھتے ہیں تو بات کچھ اور ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہاری یہ کیفیت ہے تو یہی معاملہ میرا بھی ہے, چلو ہم دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. دونوں مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میری مجلس میں تمہارا جو حال ہوتا ہے, اگر تمہاری یہ کیفیت ہمیشہ برقرار رہے تو اللہ کی قسم
فرشتے تم سے تمہارے راستوں میں اور بستروں پر تم سے ملاقات کریں گے، مصافحہ کریں گے۔ ساعتن فساعتن یا حنظلہ، حنظلہ یہ وقت کی بات ہے۔ ایمان کی کیفیت کبھی کچھ ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لیخلق کما یخلق الثوب، لوگوں ایمان ویسے بوسیدہ ہوتا ہے جیسے انسان کا کپڑا پہنا ہوا بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، لوگوں اللہ سے تجدید ایمان کی دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایمان کو جما دے، ایمان کی تجدید فرما دے۔ آج آپ دیکھیں رمضان کے روزے ہم لوگ رکھ رہے ہیں، آپ نے بارہا حدیث سنی ہوگی، رمضان تک سنتے رہیں گے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی ماہ رمضان کے روزے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے، ایمان کا محاسبہ کرتے ہوئے رکھے گا، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کب ایمان کا جائزہ لوگے تب اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے گا۔ ہمارے ایمان کے اندر شرک بھرا ہوا ہے، ہمارے ایمان کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، ہمارے ایمان کے اندر پیر پرستی اور آبا پرستی ہے، بتاؤ ایسا ایمان ہم کو فائدہ پہنچائے گا؟ ہم روزہ رکھ رہے تھے، کیوں رکھ رہے تھے؟ تاکہ اللہ کی بندگی ہم کر سکیں۔ لیکن آج آپ دیکھیں پہلے رمضان کے وقت میں مسجد کی جو حالت تھی، جیسے جیسے رمضان بڑھتے جاتا ہے مساجد خالی ہوتے جاتی ہے۔ یہ ایمان تو یہ نبی سنانے آیا تھا کہ لوگوں اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کا جائزہ لو، بے نمازی ہو تو نمازی بن جاؤ، جھوٹ بولنے کی بیماری ہو تو سچ بولنے کی عادت ڈالو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو تو دھوکہ دینا چھوڑو۔ لیکن بتاؤ اس رمضان سے ہم نے کتنا سبق حاصل کیا، ہمارے ایمان کو کیا جلا بخشی، اس رمضان نے ہمیں جو ہے کیا دیا، ہمارا ایمان کتنا تازہ ہوا۔ روزہ رکھتے ہیں وہی جھوٹ بولنا ہے، روزہ رکھتے ہیں وہی گالی گلوچ کرنا ہے، روزہ رکھتے ہیں وہی خیانتیں کرنا ہے۔ بتاؤ اس روزے کا فائدہ کیا ہوا؟ کتنا ہم نے تجدید ایمان کیا، کتنا ہم نے اپنے ایمان کا جائزہ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لیخلق، لوگوں ایمان بوسیدہ ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، کما یخلق الثوب، جیسے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ فاسألوا اللہ، اللہ سے دعا کرو ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی تازگی پیدا فرما دے۔ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ ہے نیک کام کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، برے کام کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، اضافہ ہونے لگتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر حال میں وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو گناہ کرو گے تمہارا ایمان گھٹتا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب القمر حین یشرب وہو مومن، زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، نخب زنی کرنے والا، ڈاکہ زنی کرنے والا ڈاکہ ڈالتے وقت مومن نہیں ہوتا، شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوگا تو یہ پرابلم سے خود اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اس کا ایمان کمزور تھا اسی لیے وہ ان چیزوں میں پڑ گیا۔ کامل مومن
ایسا مومن جو چوری کرتا ہو، ایسا مومن جو نخب زنی کرتا ہو، ایسا مومن جو شراب پیتا ہو، ایسا آدمی دوسروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتا۔ ایمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے، اللہم زیننا بزینۃ الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین۔ اللہ ایمان کو ہمارے لیے آراستہ کر دے، اللہ ایمان کو ہمارا زیور بنا، واجعلنا ہداۃ مہتدین، اللہ ہمیں رہنما اور ہدایت یافتہ بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ایمان کے ساتھ ساتھ دعا کرو کہ اللہم زیننا بزینۃ الایمان، کہ اللہ ایمان کو ہمارے حیات کا زیور بنا دے، اللہ ہمیں رہنما اور ہدایت یافتہ بنا۔ اور صرف دعا ہی نہیں کرنا ہے بلکہ ایمان کو مضبوط کرنے کے جو ذرائع ہیں اس کو بھی اپنانا ہے۔ دعا کر کے بیٹھ جانا نہیں ہے۔ آدمی بیمار ہے، دعا کر کے مسجد میں بیٹھا تو صحت نہیں ملے گی، جانا پڑے گا، دوا کھانا پڑے گا۔ اللہ رزاق ہے، یہاں آ کے دعا کر سکتا ہے، مگر روزی کے لیے اسباب تلاش کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرص علی ما ینفعک، لوگو جو چیز تمہیں نفع بخش لگے، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہو اس کے حریص بنو، واستعن باللہ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو، ولا توجس، کمزور نہ پڑو، احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو اس کی خواہش مند بنو، اس کی حرص اپنے اندر پیدا کرو، واستعن باللہ، اللہ سے مدد چاہو، ولا تعجز، عاجز مت بن جاؤ، کمزور مت بن جاؤ۔ آدمی اللہ اسے ایمان کی دولت تو مانگ رہا ہے لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہے، کوشش نہیں کر رہا، اس کی دعا رنگ نہیں لائے گی۔ کیا کوشش کرنا ہے؟ کیا کوشش آدمی کو کرنا ہے کہ آدمی کا ایمان مضبوط ہو؟ کیا کوشش آدمی کو کرنا ہے کہ وہ کامل مسلمان بنے؟ آدمی کو کوشش یہ کرنا ہے کہ آدمی سب سے پہلے ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز علم ہے، علم شرعی حاصل کرے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح اور شام کی جو دعائیں ہیں اس میں سے ایک دعا کیا ہے صبح اور شام کی دعا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ سارے علم کے چشمے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھوٹتے ہیں، سارے علم کے دریا محمد رسول اللہ کی ذات سے بہتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع بخش علم دے۔ آج مسلمانوں کے پاس ہر علم کی اہمیت ہے، ڈاکٹر بننے کی اہمیت ہے، انجینئر بننے کی اہمیت ہے، وکیل بننے کی اہمیت ہے، اہمیت نہیں ہے تو شرعی علم کی اہمیت ان کے پاس نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کا علم اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ آج مجموعے میں اتنے سارے لوگ ہیں، ایمانداری سے بتائیے ارکان ایمان ہم میں سے کتنوں کو یاد ہے؟ ارکان اسلام ہم میں سے کتنوں کو یاد ہے؟ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کتنے لوگ ہم جانتے ہیں؟
ان کندھوں پہ ہم نے کتنے جنازے اٹھائے ہوں گے، ذرا بتائیں کہ جنازے کی دعا کتنوں کو یاد ہے؟ آدمی اسکول جانے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، ٹیوشن کو جانے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، وقت نہیں ہے شرعی علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کے پاس وقت نہیں ہے، شرعی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، جبکہ یہی علم ہے جو آدمی کو حق اور باطل میں فرق کراتا ہے، یہی علم ہے جو بتاتا ہے کہ ایمان کی روشنی کیا ہے، کفر کی تاریکی کیا ہے، یہ بتانے والا علم شرعی ہے، یہی علم ہے جو بتاتا ہے کہ سنت کی اہمیت کیا ہے، اور یہی علم ہے جو بتاتا ہے کہ بدعت کی گندگی کیا ہے، یہی علم ہے جو توحید کی عظمت کو بتاتا ہے، یہی علم ہے جو شرک کی خباثت و گندگی کو بتاتا ہے۔ آدمی اگر علم دین حاصل نہیں کرے گا تو بتائیے وہ توحید اور شرک میں کیسے فرق کرے گا؟ آدمی اگر علم دین حاصل نہیں کرے گا تو بتائیے وہ توحید اور سنت اور بدعت میں وہ کیسے فرق حاصل کرے گا؟ اور سارے علم دین کے اندر سب سے بہترین علم اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید کا علم ہے، قرآن مجید کا علم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن خود سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ بتاؤ آج قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے؟ نہیں مولوی صاحب عمر نکل گئی۔ ارے بھائی ہم نکلنے سے پہلے قرآن سیکھ لو۔ قرآن سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، سب سے بہترین علم قرآن کا علم ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یہی قرآن ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آج گھوڑوں کی ریس نہیں ہے، آج حافظوں کی ریس لگی ہوئی ہے، کہیں 10 پارے پڑھائے جا رہے ہیں، کہیں ایک رات میں شبینہ ہو رہا ہے، گھروں کے اندر ختم قرآن کے حلقے لگ رہے ہیں، آدمی دعویٰ کر رہا ہے میں نے ایک ہفتے میں 2 قرآن پڑھ لیا۔ یاد رکھو قرآن مجید تلاوت کی کتاب نہیں، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن پڑھنے پر ثواب ضرور ملے گا، لیکن جو ہدایت کے موتی ہمارے مقدر میں آنے ہیں وہ ہم سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بابرکت کتاب ہم نے آپ پر اتارا ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں پہ غور و فکر کرے اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے۔ آج یہ پاروں کی جو ریس لگی ہوئی ہے، اس ریس کے ساتھ ہم نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا، بغیر سمجھے ہم قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یفقہ من قرأ القرآن اقل من 3، کہ اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں جس نے قرآن کو 3 دن سے کم مدت میں پڑھا۔ آج شبینے ہو رہے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ادب بتاتا ہے کہ قرآن کو رک رک کر ٹہر کر پڑھا جائے۔ بتائیے قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے؟ ایمان کو مضبوط کرنے والی جو کتاب ہے اس کتاب کے لیے ہم نے کتنا وقت دیا؟ ایک پارہ پڑھنے کے لیے ہمارے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے۔ کہاں ہم کو جو ہے قرآن سے دلچسپی ہے؟ ہمارے ایمان کو جلا بخشنے والی کوئی چیز ہے تو وہ علم شرعی ہے۔ عمر کا بہانہ مت بنائیں، علماء سے جڑے رہیں، مساجد سے جڑے رہیں،
علمی حلقوں جو چلتے ہیں، جو دروس، ان سے فائدہ اٹھائیں، خود بھی فائدہ اٹھائیں، بڑے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ یہ چیز ہمارے لیے نفع بخش ہے۔ اسی طرح سے جو چیز ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والی ہے، ہمارے حفاظت کرنے والی ہے، وہ سنت کا علم ہے، سنت کا علم ہے اور سیرت صحابہ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی تو صحابہ کے ایمان کو دلیل بنایا۔ آج بدعت و خرافات نے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے تو سنت کے راستے سے ہو سکتی ہے، ہماری ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے تو صحابہ کی سیرت سے ہو سکتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کی سیرتوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں سے روشنی حاصل کریں۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ فلمی اداکاروں کی فہرست ہمارے پاس بہت ہے، ناچنے والوں کا ڈیٹا آج ہمارے پاس ہے، کرکٹروں کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے تو صحابہ کرام کا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جن کی سیرتوں کو پڑھ کر ایمان جو ہے تازہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی جو چیز ہے وہ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی ہم حفاظت کریں۔ اعمال صالحہ ہمیں کفریہ کاموں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نماز کے تعلق سے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لوگوں نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ رمضانی مسلمان مت بنو کہ 3 روزے رہے باقی کے 27 روزے چٹ کر دیے، روزہ تو رہے مگر نماز کا تعلق نہیں ہے۔ نہیں، بغیر نماز کے اللہ کے پاس روزہ قبول ہونے والا نہیں ہے۔ روزہ اور نماز دونوں ایک جز ہے، اسلام کا ہے، ستون ہے۔ آپ بھوکے پیاسے رہ کے نمازوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ کو ایسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں۔ نماز صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، نماز کے تعلق سے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، لوگو جب تک تمہاری سانس ہے تب تک تم کو نماز پڑھنا ہے، تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ نماز اقامت صلاۃ کا اہتمام کرو، نماز کو اس کے وقت پر پڑھو، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو، نماز کو ظاہری آداب باطنی و خشوع و خضوع کا خیال رکھتے ہوئے پڑھو۔ اور نماز کیسے پڑھو؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ یہ نماز ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اور ایک چیز جو ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والی ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ ان الشیطان لکم عدو فاحذروہ، اللہ نے کہا لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، فاحذروہ، تم اس سے بچو۔ یہ وہی شیطان ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکار دیے جانے کے بعد کہا تھا لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ آدم کی ساری عورت کا، ساری ذریت کا میں اغوا کروں گا، ضرور بھی ضرور کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اللہ میں آدم کی اولاد کے سامنے، میں آدم کی اولاد کے پاس ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اللہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ شیطان تم کو دیکھتا ہے مگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لہذا تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، دوست نہ سمجھو۔ لیکن آج کیا ہوا؟ شیطان کو ہم نے دوست بنایا، روزہ رکھے ہوئے ہیں، ویڈیو گیم برابر چل رہا ہے، روزہ رکھے ہوئے ہیں،
انگلش میوزک برابر چل رہی ہے، روزہ رکھے ہوئے ہیں، زبان حد سے زیادہ لمبی ہو گئی ہے، منہ چھوڑ کے بول دے رہے ہیں۔ شیطان کو دوست نہ بناؤ۔ امام ابن القیم علیہ الرحمہ نے بڑی اچھی مثال دی، کہا شیطان ایمان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک آدمی ہے وہ بھوکا ہے، بہت زیادہ بھوکا ہے، اس کے سامنے گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اور گوشت کے ٹکڑے کے سامنے بھوکا کتا ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو بھوکا ہے، اس کے سامنے جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا، یہ ایمان ہے، اور گوشت کے ٹکڑے کے سامنے جو کتا ہے وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ اب ایک آدمی بھوکا ہے، سامنے گوشت کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے کتا ہے جو چاروں طرف سے چکر لگا رہا ہے۔ آدمی گوشت کو دیکھتے بیٹھا ہوا ہے، کتا چاروں طرف سے چکر لگا رہا ہے۔ کیوں لگا رہا ہے؟ کہ یہ بھوکا آدمی پلک جھپکنے کے برابر غافل ہو جائے تو کیا کرو؟ گوشت کو اچک لو، گوشت کو اچک لو۔ گویا ایمان کو اچکنے کے لیے شیطان اس کتے کی طرح ہمارے اطراف طواف کر رہا ہے۔ اس شیطان کو دوست نہ بناؤ۔ آج انسان کی دوستی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل۔ اے لوگو، آدمی اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، دوست کے دین و دھرم پہ ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر شخص جائزہ لے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ دوستی یہ نہیں کہ صرف انسانوں کے ساتھ کی جاتی ہے، آدمی کا وقت جس کے ساتھ زیادہ بیتتا ہے وہ اس کا دوست ہے۔ آج یہ نئی نسل کی خوش قسمتی سمجھیے یا یہ نئی نسل کی بد قسمتی سمجھیے، جب سے یہ انٹرنیٹ آیا ہے، یہ جتنا مفید ہے اتنا ہی نقصان دہ ہے۔ اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے تو یہ ہمیں فائدہ دینے والا ہے، اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو یہ دو دھاری تلوار ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہماری گردن خود مار دے گا۔ یہ سب سے بڑا شیطان آج ہمارے پاس ہے، اور سرپرست حضرات یہاں پہ موجود ہیں۔ میں سرپرست حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو، آج ہم ہمارے بچوں کو تمام چیزوں کی سہولیات دیتے ہیں، اور بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹے بچ کے رہنا۔ اس کو ایک عربی آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر بڑی اچھی مثال دی انہوں نے، کہا کہ دیکھو ذمہ دار حضرات جو سرپرست حضرات ہیں وہ بچوں کو موبائل دیتے ہیں، فیس بک دیتے ہیں، انٹرنیٹ دیتے ہیں، انسٹاگرام کی سہولت دیتے ہیں، گویا یہ تمام چیزیں ایک سوئمنگ پول ہے، بچے کو جو ہے سوئمنگ پول میں پھینک رہے ہیں اور بچے کو نصیحت کر رہے ہیں بیٹا کپڑوں کو بچائے رکھنا، بھیگنا نہیں، اپنے کانوں کو بچائے رکھنا، بھیگنا نہیں۔ یہ ساری چیزیں فراہم کرنے کے بعد بتاؤ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہمارے اخلاق محفوظ رہیں گے؟ ذرا سرپرست حضرات دل سے جائزہ لیں کہ ان چیزوں نے ہمارے اوپر کتنا برا اثر ڈالا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے، برے دوست کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، بھٹی والے کی طرح ہے۔ آدمی عطر والے سے دوستی کرے گا، یا تو عطر خریدے گا، یا عطر والا جو ہے عطر ہدیے میں دے گا، یا پھر کم از کم خوشبو پا کر وہ اٹھے گا۔ اور جو برا دوست ہے اس کی مثال بھٹی جھونکنے کی طرح ہے۔ آدمی بھٹی جھونکنے والے کے پاس جائے گا، اس کی چنگاریاں آدمی کے کپڑے کو جلا دے گی، اس کے اندر بدبو پیدا کر دے گی۔ آج یہ انٹرنیٹ ہے، یہ گلی کے جو بچے ہوتے ہیں گالی گلوچ کرنے والے، یہ ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ ذرا ہم جائزہ لیں کہ ہمارا اٹھنا کس کے ساتھ ہے، ہمارا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، سننے والوں کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک رکھے اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.